أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا، لیکن جب انہیں نہیں ملتے تھے ناراض ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ لوگ خوش ہوتے، راضی ہوتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دی تھی؟ اللہ نے انہیں مال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دی تھی؟ وہی مال جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ اللہ نے دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن نے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خدا کی نعمتیں خدا دے سکتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اولاد ہے، رزق ہے، مصیبتوں سے نجات ہے، پریشانیوں سے نجات ہے، اللہ نے کہا ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ انہیں دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تو دیتے ہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے سکتے ہیں، قرآن سے ثابت۔ حالانکہ خود آدمی سوچے الیاذ باللہ، جو آگے پیچھے سب آیات ہیں، یہ صرف اس صدقے کی، پیسے کی بحث ہو رہی ہے کہ پیسے درہم دینار آپ نے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا اگر وہ اس پہ خوش ہوتے، جو کچھ کہ اللہ نے انہیں دیا ہے اور آپ نے دیا ہے، یعنی حقیقت میں تو اللہ ہی دینے والا ہے نا پیسے کا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اگر یہ اس پہ خوش ہوتے تو ٹھیک ہوتا۔ دیکھا کیسے تفسیر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہے مانوی طور پر تحریف قرآن پاک کی، کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سیدھی سادی بات کو بھی ایسے پیچ اور انداز سے گھمانا کہ وہ حق بات سے باطل کو ثابت کریں۔ اور اس میں سب سے بڑا ابتلا اور آزمائش سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئی تھی۔ ان کے جو مخالفین تھے وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علی کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں انہیں بلایا اور 4000 آدمی جمع ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان خارجیوں سے کہ تم سب کے سب مجھے کافر کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں تاریخ میں اس چیز کو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تم نہیں کہتے تو کون کہتا ہے؟ ان کا قرآن تمہیں کافر کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قرآن لاؤ۔ قرآن جب لائے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک، تو وہ لمبے چوڑے نسخے ہوتے تھے نا پچھلے زمانوں میں، بڑے بڑے حروف پہ لکھتے تھے، ہرن کی کھال پہ، لمبے لمبے کاغذات پہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قرآن پہ ہاتھ مارا اور اپنے فرمایا حدث الناس ایھا المصحف، قرآن فتویٰ دے لوگوں کو بتا میرے متعلق۔ لوگ دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ اس پہ مارا اور فرمایا حدث الناس، لوگوں سے بات کر۔ پھر جب یہ کئی مرتبہ کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیا کرتے ہیں، قرآن کوئی بات تھوڑے ہی کرتا ہے۔ ان کا تم تو کہہ رہے تھے قرآن نے مجھے کہا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن نہیں بولتا، ہم اس سے یہ سمجھیں۔ ان کا ہاں اب ہوئی بات، تم اس سے یہ سمجھے ہو کہ علی کافر ہے، اور جس ہستی پہ یہ نازل ہوا اور جن کی موجودگی میں یہ نازل ہوا اور جنہوں نے اس سے پڑھا جس پر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا تھا، ان سب میں کوئی ایک بھی علی کو کافر نہیں کہتا۔ اور جو تم ان سب کے بعد آئے ہو جنہوں نے نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، میرے دوستوں کو تم نے دیکھا ہے، اب تم قرآن سے یہ سمجھنے لگے ہو کہ قرآن علی کو کافر کہتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا. انہوں نے کہا یہ تم اپنی عقل سے بات کرتے ہو اور یہ غلط بات ہے. اور 2000 کے قریب لوگوں کو شاید اللہ نے توبہ کی توفیق دی یا 2200 کو, اور باقی نکل گئے. اور نے کہا روح الی الجنہ, جنت کی طرف چلو, لا حکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. اور علی اور معاویہ نے چونکہ ایک کمیٹی مقرر کر دی تھی کہ یہ فیصلہ کرے گی رضی اللہ عنہما, تو یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں. چلو چلو جنت کی طرف. اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ, قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہی سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ کلمت حق, بات سچی ہے قرآن کی, آیت صحیح پڑھ رہے ہیں, یراد بہ الباطل, لیکن اس سے جو مفہوم ثابت کر رہے ہیں نا یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں, لیکن وہ جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ اللہ ہی کا حکم تو تلاش کر رہی ہے. اور یہ اس سے کہتے تھے کہ کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کا, اللہ کا فیصلہ بس براہ راست قرآن سے سمجھو, اسے نافذ کرو, انسانوں کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ چیز یہاں بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پر تفسیر لکھ دی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا کرتے تھے دنیا کو؟ علم دیا انہیں. وہ قاسم تھے, بانٹنے والے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے جو اللہ نے ان کے وحی کی تھی, جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا دنیا کو انہوں نے سکھایا. اور مال غنیمت, یہ جو پیسے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وقالوا, اور اگر جو لوگ اس پہ خوش رہتے جو کچھ اللہ نے دیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وقالوا حسبنا اللہ, اور کہتے اللہ کافی ہے ہم کو, اس پہ شکر ادا کرتے جتنا مل گیا ہے کہ اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ, تو اللہ تعالی ہمیں دے گا, دے کر رہے گا, خدا ضرور دے دے گا. من فضلہ, اپنے فضل سے اللہ دے دے گا. ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں گے. اگر یہ لوگ یہ کہتے تو پھر ٹھیک تھا. انا, اور بلا شبہ ہم الی اللہ راغبون, اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں, اللہ ہی کی طرف اللہ کے چاہنے والے ہیں, رغبت کا اظہار اللہ میں کرنے والے ہیں. اگر یہ لوگ کہتے یہ چیز ٹھیک تھی, کیوں یہ ناراض ہوتے ہیں؟ اب پھر وہی بات ہے کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, اللہ اپنے فضل سے دے گا ہمیں, یہ کہتے ہیں, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کو بھیجے گا اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں گے. یہ مال کا معاملہ اتنا نازک ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ لوگ ایک دوسرے کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتے ہیں. کبھی بھی ان مسائل میں بے احتیاطی سے کام نہیں لینا چاہیے, اور حسن ظن کو بہرحال قائم رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کا خوف, اللہ کے ساتھ ڈر اور تعلق ہے, وہ اس مال کو بھی اللہ کے خوف کے ساتھ استعمال کریں. اس لیے یہاں جو ہے نا کہ اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹیں گے. پھر وہی بات لے آتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 2 بار کہہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک جیسی چیز دے سکتے ہیں. اللہ بھی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں. والعیاذ باللہ یہ بڑی غلط تفسیر کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ایک لفظ اور بھی بڑھا دیا کہ من فضلہ, کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے, تاکہ مسلمان کی نگاہ اپنے اعمال پر نہ جائے, اللہ کے فضل پر رہے کہ جو کچھ بھی دے رہا ہے یہ مالک کا فضل ہے. اگر چاہے تو اسے روک دے, چاہے تو نہ دے, اس کا فضل ہے جو مل رہا ہے.